السلام علیکم دوستوں، بزرگوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں۔ آج تھوڑی سی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوگی جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول کریم اما بعد۔ دوستوں، بزرگوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین میں داخل ہونے کے بعد مدینے کے اندر کھلم کھلا نماز ہوئی، اس سے پہلے چوری چھپے ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے مانگا تھا کہ یا اللہ عمر کو میری صف میں کر دے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور حضرت عمر دین میں داخل ہو گئے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یا اللہ میں عمر کا حق ادا نہ کر سکا، اس کا حق تو ہی ادا کرے گا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین میں داخل ہونے سے پہلے کی زندگی ان کی کیا تھی کہ وہ جو ہے اونٹ چراتے تھے۔ 10 اونٹ لے جاتے تھے چرانے کے لیے تو 9 واپس لے کے آتے تھے۔ تو ان کے والد صاحب کہتے تھے کہ عمر تو کیا کرے گا اپنی زندگی میں، جو ہے 10 تک گنتی نہیں آتی تجھ سے جو ہے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو جو ہے دین کی دولت سے نوازا اور جب دین حضرت عمر کی زندگی میں آیا تو معلوم ہے اللہ نے ان کو کیا بنایا۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے۔ آپ نے اسلام کو پھیلایا 22 لاکھ مربع میل کے اندر جو ہے۔ آپ اپنے وقت کے بادشاہ بنے جو ہے، اور آپ کی بیگم بھی جو ہے اپنے دور کی جو ہے بادشاہ کی بیٹی تھی جو ہے۔ وہ حضرت عمر جو ہے جو ایک دن جو ہے گشت کر رہے تھے تو انہیں جو ہے ایک کوئی بدو بیٹھا ہوا تھا دروازے پر رو رہا تھا۔ حضرت عمر آئے، بولے کیا بات ہے؟ وہ تو نہیں جانتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہیں کہ حضرت میرا کوئی ساتھی نہیں ہے اور اندر بیوی کرا رہی ہے، کوئی بال بچہ ہونے والا تھا۔ بولے اچھا۔ فوراً گئے، آدھی رات کو اپنی بیگم کو اٹھایا کہ اٹھو بیگم، ایک جنت کا کام ملا ہے۔ فوراً آئے، اپنی بیگم کو اندر بھیجا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اصل خیریت سے اللہ نے ان کو جو ہے اولاد کا سکھ نصیب فرمایا۔ بچے کے رونے کی آواز آئی، آپ کی بیگم آئی حضرت عمر کی اور بولی مبارک ہو امیر المومنین۔ تو وہ بیچارہ غریب بدو جو تھا وہ ایک دم کانپنے لگا کہ یہ امیر المومنین ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ ڈرے مت، میں تیرا ساتھی جو ہے۔ ایک دن جو ہے ایک بڑھیا جو ہے آپ گشت کر رہے تھے، ایک گھر میں بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ فوراً اس گھر کے اندر گئے اور آپ نے جو ہے دیکھا تو بچے رو رہے تھے۔ آپ نے پوچھا اماں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بیٹا یہ بھوک سے رو رہے ہیں۔ اور ایک اس نے چولہے پہ ہانڈی رکھ رکھی تھی جس میں پانی بھرا ہوا تھا، وہ پانی پک رہا تھا اس کے اندر کہ اماں یہ بچے جو ہے کہ اس میں کھول کے دیکھا تو پانی ہے، کہ بیٹا یہ روتے روتے سو جائیں گے اور میرا اور مطلب امیر المومنین کا فیصلہ تو اللہ کے یہاں ہوگا۔ کہ امیر المومنین کو کیا معلوم تیری دکھ اور پریشانی کے بارے میں، کیا تو نے ان کو کبھی بتایا کہ نہیں؟ کہ جب ہمارے بارے میں نہیں جانتا تو ہمارا مکھیا کیوں بنا ہے؟ تو فوراً یہ سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اپنے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اب فوراً بیت المال کا دروازہ کھولا، اور کھولنے کے بعد جو ہے آپ نے ایک بوری میں کھانے پینے کا سامان بھرا۔ پھر آپ کے غلام نے کہا کہ حضرت میں اٹھا لوں؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا میرے آخرت کا بوجھ بھی تو ہی اٹھائے گا؟ اپنے کندھے پر رکھا اور دوڑ کے آئے اور اپنے ہاتھ سے جو ہے کھانا بنایا۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ لکڑیاں جو ہے پھونک مار رہے تھے چولہے کے اندر تو آپ کی مبارک داڑھی کے دھواں پار جا رہا تھا، اور آپ نے بچوں کو کھلایا پلایا۔ پھر آپ کا غلام بولا کہ حضرت چلیں اب، کہ نہیں میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ایک بار ہنستے ہوئے دیکھ لوں۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جن کے دین میں داخل ہونے کے بعد جو ہے اللہ نے جو ہے ان کو کیسی نعمتوں سے نوازا۔ یہ ہے دین کی دولت، یہ اصل دولت ہے، یہ دین کی وہ دولت ہے۔ ایک دن عید کا موقع آیا تو آپ کی بیگم نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم نے کہا کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی ہم تو نئے کپڑے نہیں دے سکتے، یہ ایک بادشاہ کہہ رہا ہے، حکمران کہہ رہا ہے اپنی اولاد سے کہ ہم نئے کپڑے نہیں دے سکتے۔ پھر آپ کی بیگم نے کہا
کہ آپ اپنے اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیجئے، اس سے بچوں کے کپڑے بن جائیں گے اور میں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن کر کے اور گھر کا جو خرچہ چلا لوں گی۔ کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی بات جو کہ ٹھیک ہے۔ تو آپ پہنچے، آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ بھائی اگلے مہینے کی سیلری ہمیں ایڈوانس دے دو، تو آپ کے غلام نے جو ہے ایک کاغذ اور ایک پین دے دیا کہ حضرت لکھ دیجئے اس پر جو ہے کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے۔ پہلے کے غلام بھی کیسے ہوا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ ہے ایک اس بادشاہ کی کہانی جو ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران گزرا ہے۔ تو بھائی اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ دوستو بزرگوں، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق، عمل کو لائے اپنے اندر۔ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے میرے دوست۔ اللہ نے جب سے بنایا ہے، بنانے والے کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی ویلیو نہیں ہے۔ اور بے وقوف ہیں وہ لوگ جو زندہ انسانوں کو چھوڑ کے مردوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ جاہل نہیں ہیں جن سے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، جاہل تو وہ ہے جو دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور زندہ انسانوں کو چھوڑ کے مردوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ ان کو نیک ہدایت دے۔ السلام علیکم۔